پاکستان کے قانون کے تحت آپ کسی کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ بڑا ہی لاجیکل، اللیگل اور ان کانسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں دیا گیا کہ کوئی $250 ملین جو ہے وہ پاکستان نے مختلف ایئر لائنز کو ادائیگی کرنی ہے، اور چونکہ حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے کہ ویرجن اٹلانٹک کے جو اونر ہیں وہ عمران خان کے دوست رہے ہیں، اس لیے یہ ان کو فیور کرنے کے لیے PIA کا بیڑا غرق کیا گیا تھا۔ اور جو حکومت کے شان اقدس کے اندر انہوں نے جو قصیدے پڑھنے ہیں ہر بندے نے بل دیکھ کے $250، $250، $250 لاگت والا یہ چکن جو ہے وہ اگر $650 میں بک رہا ہے تو یہ لوٹ ہے، لوٹ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کے دن کی شروعات تو بڑی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس سے ہوئی ہے، اور مریم نواز نے تو کیا سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی انہوں نے تو عمران خان کو چیلنج کر دیا کہ بھئی جنرل باجوہ صاحب اگر کنگ تھے تو آپ کیا تھے، ان کے ملازم تھے کہ آپ چپ کر کے ان کی ساری باتیں مانتے رہے، اور سیفر والے بیانیے کو پر بھی انہوں نے اچھا خاصا تبرہ کیا۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مریم نواز کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے کیا کہنا ہے، جو کچھ کہنا ہے مریم نواز شریف نے کہنا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک لوز بال آ گئی ہے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اس وقت عمران خان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب، اور عمران خان جنرل باجوہ کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، بلکہ وہ تو پہلے دن سے ان کے ساتھ انگیج ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ، پہلے انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب سازش میں مہرہ تھے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر باجوہ صاحب سازش روک سکتے تھے، اب وہ اس بات پہ آ گئے کہ نہیں سازش ہی باجوہ صاحب نے کی تھی۔ ویسے سر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صرف انگیجمنٹ کی حد تک نہیں رہی، اب تو جو جس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آفتاب اقبال صاحب کے ذریعے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے، اور اگر وہ صحیح ہے کہ جو انہوں نے آڈیو ویڈیو لیکس کی بات کی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اٹ مینس کہ یہ تو کھلم کھلا وہ دھمکی دے رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں عمران خان کو کہ وہ آئیں اور پھر ان کے بارے میں کوئی بات کریں۔ دیکھیں باجوہ صاحب کے اوپر ایک پابندی تو ہے نا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک وہ بول نہیں سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ گھر جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے جس کے اندر جناب پرویز مشرف صاحب مقیم تھے، اور شاید اس میں جا کے اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو رہائش رکھنی پڑے۔ ویسے ان کے صاحبزادے کی وہاں پہ کافی جائیدادیں ہیں، وہاں پہ بھی آذربائیجان میں بھی، مالٹا میں بھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ رہائش رکھ لیں، یو نیور نو۔ بالکل، مطلب کہ لیکن بات یہ ہے کہ ویسے بھی ہمارے یہاں کم ہی آرمی چیفز ہیں جو پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ عرصہ پاکستان میں رہے ہوں۔ بات انگیجمنٹ کی ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن بات انگیجمنٹ کی ہی ہے۔ اب دیکھیے نا، پہلے انہوں نے سب سے پہلے اپنا نقطہ نظر منصور علی خان صاحب کے ذریعے بتایا، پھر اس کے بعد انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو ایک لمبا کالم انٹرویو دیا جس کے وہ کالم لکھ رہے تھے، لیکن جاوید چودھری صاحب کا انہوں نے ترجمانی کا حق پچھلے جو چھین کے تو یہ حق آفتاب اقبال کو دے دیا۔ اب پاکستان کے قانون کے تحت آپ کسی کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے، تو اگر جنرل قمر جاوید باجوہ وہ آڈیو یا ویڈیو سامنے لاتے ہیں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو پہلے تو انہیں قانون کی نظر میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے ریکارڈ کیسے کی، یہ تو انہوں نے اللیگل کام کیا ہے نا۔ تو اگر سر ان کے پاس تو سیدھا سیدھا جواب ہے جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی اگر یہ رہتے تو پاکستان نہ رہتا، تو اسی طرح سے انہوں نے کہنا ہے کہ جی مجھے تو ان پہ شک تھا کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ سارا ریکارڈ رکھا تھا۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے انفرادی طور پہ ریکارڈ کی، ٹھیک ہے، جس میں وہ قانون کے تحت براہ راست قانون کی زد میں آ جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ کہیں کہ نہیں جی سسٹم نے کی تھی، میں نے تو سسٹم سے چوری کی ہیں، تو سیکرٹ ایکٹ کے تحت سرکاری راز کو افشا کرنے کے اندر وہ پھر پھنستے ہیں۔ تو پتہ نہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ایڈوائزر کون ہے، یہ حرکت یا یہ بیان جو ہے جو انہوں نے دیا ہے یہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے نا، بات یہاں پہ وہ بات کر لیتے ہیں جو جناب شوکت ترین صاحب کی جو آڈیو سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ جاری کر لی،
شوکت ترین صاحب کو چھتر بھی مار لیے، لیکن پہلے بتائیے یہ ریکارڈ کس نے کی ہے؟ جس نے بھی کی ہے تو پھر وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایف آئی آر درج کر دی۔ مجھے آپ ایک چیز بتائیے گا کہ آج کل جس طرح سے جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، تو کیا یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی آڈیو یا ویڈیو لیک کی گئی ہے تو وہ اس کا سورس کہاں پہ ہے، یا وہ انیشلی سب سے پہلے وہ کہاں سے لیک کی گئی تھی؟ کیا یہ اتنا مشکل ہے کہ ہمارے ادارے پتہ نہیں لگا سکتے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، لیکن عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کھوسوں کو، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ثاقب نثاروں کو یہ سمجھانا مشکل ہے، کیونکہ وہ جاہل ہیں اس معاملے کے اندر، اور وہ ججمنٹس دے گئے ہوئے ہیں بہت بڑی بڑی، انہوں نے اس قانون کی وضاحت کے اندر بہت بڑی بڑی ججمنٹس دے دی ہیں۔ اس وقت وہ ججمنٹ دینے کا مقصد جو تھا وہ تو ایک شخص کے ارد گرد حفاظتی دیوار کھڑی کرنا تھا، اب وہ حفاظتی دیوار ان کے اپنے ارد گرد بھی کھڑی ہو گئی ہے اور جیل کی صورت میں کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ آصف سعید کھوسہ کی ججمنٹ ہے نا، اور جس کا کوئی دنیا کی جدید دنیا کے اندر جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، صرف وہ تھا کہ کسی شخص کی آڈیوز اور ویڈیوز آنے والی تھیں اس وقت مارکیٹ میں، اور چونکہ وہ شخص ان کو جان سے پیارا تھا، ان کے دل کا راج دلارا تھا، تو اس لیے انہوں نے ایسی ججمنٹ پاس کی کہ آئندہ کوئی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ اس شخص کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو سکے۔ اب یہ پتہ نہیں ہماری جو عدلیہ ہے وہ اتنی ایڈوانس کب ہوگی کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو لے کے چل سکے، لیکن ابھی عدلیہ کی طرف سے ایک بہت اہم فیصلہ آیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے اور جن کے اوپر اسٹے لیا ہوا تھا وہ اب اسٹے کینسل ہو گیا ہے، تو ٹیکنیکلی تو وہ جو ہے وہ نااہل ہو گئے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی اسٹے آ جائے گا یا اب ان کی نااہلی چلے گی؟ دیکھیے یہ بڑا ہی لاجیکل، اللیگل اور انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں دیا گیا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے، میرا خیال نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا اپنا بھتیجا بھی ان لوگوں کی زد میں آیا تھا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ایک ڈیڈیکیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ ورکر ہے، تو اس کو اس بنیاد کے اوپر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنایا گیا ہوا تھا۔ تو جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی مرضی کے لا آفیسر لگائیں گے، تو انہوں نے یہ فوراً بھاگے گئے اور چچا سے سٹے لے لیا۔ میرا مطلب ہے اس کے بعد پھر یہ کیس جو تھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ کیس مختلف بینچز میں گیا اور ان بینچوں نے اس کو سننے سے انکار کیا انڈر ون پریٹیکسٹ اور دا ادر۔ فائنلی پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 5 رکنی بینچ بنایا، اور 5 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ سٹے جو ہم دیا گیا تھا یہ ہم واپس لیتے ہیں، یہ غیر قانونی تھا، تو جو ان کی فراغت کے خلاف جو سٹے دیا گیا تھا وہ فارغ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ان کی جابز ختم ہو گئیں۔ سر یہ ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے جسٹس جواد حسن کی طرف سے، اور سوشل میڈیا پہ بھی کافی گردش کر گیا ہے کہ اگر 90 دن کے اندر جو ہے یہ الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس فیصلے پہ آخر عمل درآمد کس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اور گورنر پنجاب کا تو تاریخ کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہو رہا آئندہ انتخابات کے حوالے سے، تو اب یہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سٹیچس جو ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے برابر ہے، اور جسٹس جواد صاحب جو ہیں بھلے ان کے والد صاحب نے عمران خان سے مل کے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی ہو، لیکن انہیں قانون دوبارہ پڑھنا چاہیے، وہ نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہاں اسد عمر صاحب جا کے الیکشن کمیشن سے معافی ضرور مانگ سکتے ہیں اس بد زبانی کے اوپر جو انہوں نے آج معافی مانگی ہے، الیکشن کمیشن سے ایک دفعہ پھر معافی مانگی ہے، 2 دفعہ فواد چودھری معافی مانگ چکے۔ الیکشن کمیشن وہی کہہ رہے ہیں نا، الیکشن کمیشن والوں کو اور ان کی فیملیز کو دھمکی دینے پہ فواد چودھری کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا جی، اور پھر اسی لیے اسد صاحب نے جا کے عقل مندی دکھائی نا، اسد عمر صاحب نے، انہوں نے جا کے معافی مانگ لی ہے، غیر مشروط طور پہ تحریری معافی مانگی ہے۔ ابھی وہ معافی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ بعد کا مرحلہ ہے، لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اسی طرح جج صاحب جو ہیں، ہم اس پہ جائے بغیر دیکھیے یہ آرڈر جو ہے، یہ میں نے آرڈر پڑھا ہے، غور سے پڑھا ہے، اس آرڈر میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے
کسی کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, 90 دن کے اندر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جسٹس جواد صاحب کا یہ سٹیچس ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی آرڈر پاس کر سکے, اور اگر وہ آرڈر پاس کر دیتے ہیں تو وہ آرڈر کوئی مؤثر طریقے سے اگلی اتھارٹیز کے اوپر بائنڈنگ ہو. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے نا, اگر ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہو اور کوئی ادارہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کر رہا ہو تو وہ تو کنٹیمپٹ ہوتی ہے نا, تو وہ بڑھکیں ضرور لگائیں گے. مجھے یاد ہے جب نلائق لوگ کوٹے کے اوپر ہائی کورٹ کے جج بن جاتے تھے اور ان کو لا کی الف بے کا بھی نہیں پتا ہوتا, ویسے اب بھی نہیں پتا ہوتا, لوگ جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, لیکن انہیں نہ پتا ہو تو انہوں نے ایک ٹپیکل آرڈر لکھ کے لکھوایا رکھا ہوتا تھا. اور مطلب کہ نارملی ہائی کورٹ کے اندر ریٹ جورسڈکشن کے اندر جو لوگ اپروچ کرتے ہیں ہائی کورٹ کو, وہ مختلف محکموں کی چیرہ دستیاں یا ظلم و زیادتی ہوتی ہے نا جس کے خلاف جاتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ پولیس کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں, اس کے بعد محکمہ مال کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں, پھر کسی اور کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں. تو کچھ نلائق لوگوں نے جو جج بن گئے ہوتے تھے, انہوں نے ایک ٹپیکل آرڈر لکھوانا ہوتا تھا کہ جناب یہ پارٹی آئی, اس نے یہ کہا, اور میں کہتا ہوں کہ ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا لا, یہ کہہ کہ انہوں نے وہ کیس جو تھا وہ خارج کر دینا. یہ ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا لا کی طرح کی نا ایک ججمنٹ ہے جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا لا والی ججمنٹ ہے. میں اس سے زیادہ کہہ کے تو ایسے ہی جج صاحب کو غصہ نہیں دلوانا چاہ رہا, مجھے اپنی آزادی اور اپنی جلد چمڑی بہت عزیز ہے. سر ایک اور خبر سنائی دے رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ورجن اٹلانٹک نے جو ہے وہ اپنی فلائٹس کینسل کر دی ہیں پاکستان سے. تو پاکستان سے تو پہلے ہی بہت کم جو ہے وہ یہاں پہ فلائٹس آتی ہوتی تھی, زیادہ تر جو ٹریفک ہے وہ دبئی سے اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ آپریٹ ہوتی ہے, اور اب اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونا تو یہ پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں ان کے لیے بہت مشکل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے, اس میں خبر کا جو جواز بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی $250 ملین جو ہے وہ پاکستان نے مختلف ایئر لائنز کو ادائیگی کرنی ہے, اور چونکہ حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے اور وہ ادائیگی نہیں ہو پا رہی تو اس لیے وہ ایئر لائنز ایسا کر رہی ہیں. ورجن اٹلانٹک جو ہے وہ تب پاکستان میں آئی تھی جب پی آئی اے کے اوپر یورپ میں اور برطانیہ میں پابندی لگی تھی چودھری سرور کے بیان کے بعد, جو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان پائلٹس کے بارے میں دیا تھا. انیشلی تو کینیڈا سے بھی ہماری فلائٹس پی آئی اے کی 777 بوئنگ کی بند ہو گئی تھیں, ڈائریکٹ فلائٹس, اور انڈونیشیا ملائیشیا اور ادھر بھی بند ہو گئی تھی, وہ ہم نے فوری طور پہ کھلوا لی تھی. لیکن برطانیہ جو تھا وہ ہمیں واجہ مارتا رہا تھا کہ آ جائیں, لیکن وہ ہم نے نہیں کھلوائی, ہم گئے ہی نہیں وہاں پہ نا اپنا کیس لے کے, اور وہ کیس پینڈنگ رہا. اب پھر برطانیہ نے ایک دفعہ ہمیں یاد دہانی کروائی ہے کہ آپ کی فلائٹس بند ہیں, اور حکومت نے بھاگ کے, اس حکومت نے پکڑ لیا ہے اس کو کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ہم بحال کرنے لگے ہیں. اب جب پابندی لگی تھی پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹس کے اوپر, تو اس وقت ورجن اٹلانٹکس پاکستان میں لینڈ کی تھی. زلفی بخاری صاحب نے اس کی لینڈنگ کے آگے بھنگڑا بھی ڈالا تھا, دھمال بھی ڈالی تھی. تو وہ اس وقت لوگوں کا یہ خیال ہے, بعض لوگوں کا یہ الزام ہے کہ بیسیکلی چونکہ ورجن اٹلانٹک کے جو اونر ہیں وہ عمران خان کے دوست رہے ہیں, بہت سارے ساحلوں کے اوپر ان کی اور عمران خان صاحب کی مشترکہ تصویریں بھی جو ہیں وہ مرر اور سن جیسے اخبارات کے اندر چھپ چکی ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ ان کو فیور کرنے کے لیے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا گیا تھا. میں بہرحال اس کا واقعاتی طور پہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے, لیکن دستاویزی کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ واقعات اسی ترتیب سے ہوئے ہیں. یہ جوتا تو ورجن اٹلانٹک والا تو ہمیں پھر بھی بھول جائے گا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آگے بجلی کے بلوں میں جو جوتا پڑنے لگا ہے 3 روپے اور 82 پیسے فی یونٹ مہنگا ہونے لگا ہے, اور جس کے بعد ہر چیز کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی, یہ کیا ہوگا؟ یہ بڑا خطرناک ہے. اوپر سے گرمیاں آنے والی ہیں, 1 ماہ کے بعد, میکسیمم 1 ماہ کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پنکھے اے سی چل جانے. ابھی ایک دم موسم میں بدلاؤ آنا ہے. کل تھوڑی تھوڑی خنکی ہوتی ہے رات کو, لیکن یہ خنکی جو ہے یہ اپنا مارچ کے اینڈ تک ختم ہو جانی ہے نا, پھر پنکھے چل جائیں گے, اور اپریل میں اے سی چل جایا کرتے ہیں. تو پھر لوگوں کی جو چیخیں نکلنی ہے, اور جو حکومت کے شان اقدس کے اندر انہوں نے جو قصیدے پڑھنے ہیں ہر بندے نے بل دیکھ کے, تو ہوگا.
لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ خبر ابھی ادھوری ہے، کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ تو کوئی 7.30 روپے کا ہوا ہے فی یونٹ کا. نہیں لیکن سر آئی ایم ایف کی طرف سے ایک اور بھی بڑی وہ عجیب و غریب قسم کی فرمائی سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے شاید مطالبہ کیا گیا کہ ایک جو جی ایس ٹی 17% لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بڑھا کے جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ 18% کر دیا جائے. تو یہ کہنے کو تو 1% ہے لیکن یہ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ بوجھ ڈال دے گی عوام کے اوپر. ہاں لیکن یہ بیسیکلی نا پہلے حکومت لگانے لگی تھی سپر ٹیکس، تو سپر ٹیکس جو تھا نا بالکل آپ نے بتایا تھا ویلاگ میں 1%. لیکن آئی ایم ایف نے کہا کہ سپر ٹیکس جو ہے نا وہ لگانے کی بجائے آپ جی ایس ٹی 1% بڑھا لیجئے، کیونکہ سپر ٹیکس میں تو پھر وہ لوگ پھانجی مار جائیں گے، چوری کر جائیں گے. جی ایس ٹی تو اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے روپے کی پروڈکٹ ہے، اتنا روپے جی ایس ٹی ہے، تو وہ پھر آپ کے خزانے میں آنا ذرا زیادہ آسان ہوگا، پیسے ریکوری کرنا ذرا زیادہ آسان ہوگا. تو بہرحال مجھے تو یہ گرمیاں جو ہیں یہ اس حوالے سے زیادہ خوفناک لگ رہی ہیں. دیکھیے اگر یکم سر ایک خوفناک خبر اور بھی ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے اور جو ہے نا وہ بڑھنے لگی ہے. مطلب پیٹرول اور مہنگا ہونے لگا. یہ ہر طرف سے یہ عوام کو اور مطلب مجھے اور آپ کو گھیرا ڈال رہا ہے. اس حکومت نے 30 روپے کا کہہ کے تو 20 روپے قیمت بڑھا لی ہے. یکم سے گیس کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں. کچھ کیٹیگری میں انہوں نے کم بھی کی ہیں، چھوٹی کیٹیگری کے اندر، لیکن جو بڑی کیٹیگری ہے اگر یہ تو وہ والی بات ہوئی وہ جیسے ایک دفعہ اعلان ہوا تھا کہ جو بجلی جو ہے وہ عام صارفین سے زیادہ نہیں وصول کیے جائیں گے، اور ان میں 100 یونٹ جو ہے جن کے خرچ ہوتے ہیں ان کو سبسڈی یا آپ کہہ دیں ریلیکسیشن دی گئی تھی. اب آپ 100 یونٹ تو جس گھر میں ایک پنکھا چلتا ہو نا اس کے بھی 100 سے اوپر یونٹ ہوں گے، تو وہ 100 یونٹ والا بل کہاں پہ ہوتا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. 100 یونٹ والا بل وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ بتیاں بجائی رکھ دی. ٹھیک ہے تو وہی نا، مطلب یہ تو صرف ایک وہ کھوکھلا سا اعلان ہوا کہ جی 100 یونٹ والوں کو ہم ریلیکسیشن دے رہے ہیں، اور 100 یونٹ کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ہاں، بتیاں بجائی رکھ دی والا جو گھر ہوتا ہے وہاں پہ 100 یونٹ سے کم ہوتا ہے، ورنہ نارملی 100 یونٹ. نہیں سر، وہ بھی ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز بھی ہیں کہ گھروں کو تالے لگے ہوئے اور ان کا کئی ہزاروں میں بل آ رہا ہے. لیکن یہ گرمیاں اس حوالے سے کافی مشکل ہوں گی، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا وجہ تھی کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو جب جوڑیں گے اس کے ساتھ ان قریب ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے تو اٹ مینس کہ پھر یہ الیکشن تو بہت لمبے لٹک جائیں گے. نہیں، حالات جو ہے نا وہ سپٹمبر تک، جب تک گرمی ختم نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. عوام جو ہیں وہ ڈنڈے لے کے اس حکومت کو اور اس کے وزراء کو ڈھونڈیں گے اگلے 4 یا 5 مہینے. تو یہی مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھنی ہیں. اور اس وقت چونکہ 2 بڑے صوبوں کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں، گورننس کا نظام کوئی نہیں ہے، تو نتیجے کے طور پہ مافیا جو ہیں ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اور وہ جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے پلے اپ کر رہے ہیں. میڈیا میں خبریں چلواتے ہیں آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے، اور پھر جناب جا کے تو اس کی بنیاد کے اوپر قیمتیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں چکن جو ہے وہ 650 سے کراس کر گیا ہے اور 700 کی طرف رواں دواں ہے. جب ہمارا یہ ولاگ لوگوں تک پہنچے گا تو وہ 700 بھی کراس کر چکا ہوگا. یہ 250 روپے، 250 روپے، 250 روپے لاگت والا یہ چکن جو ہے وہ اگر 650 میں بک رہا ہے تو یہ لوٹ ہے، لوٹ. لیکن بہرحال چونکہ اس کو چیک اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کوئی مؤثر سسٹم آف گورننس نہیں ہے، تو اب اس کا غصہ دیکھیں کس پہ نکلتا ہے. بیلٹ باکس پہ نکلتا ہے، جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ نکلتا ہے. لیٹس سی. تو ناظرین، آپ نے رضوان عزیز صاحب کا تجزیہ سنا. آج کی خبروں پہ جتنی بھی خبریں تھیں اس میں انہوں نے کافی تفصیل سے جو ہے وہ روشنی ڈالی. لوگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.